صلوا علی الحبیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو مطالعہ ہم یہاں ان نشستوں میں کر رہے ہیں، اس میں پچھلی نشست میں ہم سن 690 کے آخر تک پہنچ گئے تھے کہ اس میں کچھ ایونٹس ہوئے کہ جس سے قریش تل ملا اٹھے. حضرت حمزہ ایمان لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لے آئے، پھر قریش نے عتبہ بن ربیعہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کے لیے، وہ کچھ نہیں کر سکا وغیرہ وغیرہ. اس سے اب قریش جو ہے وہ بہت زیادہ گھبرائے. ادھر ابو طالب نے بھی یہ محسوس کیا کہ اب کام کچھ مشکل ہو گیا. ابو طالب نے بھی اپنے جد عبد مناف کے دونوں صاحبزادوں یعنی ہاشم اور مطلب ان کی اولادوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، یعنی اسی خاندانی پس منظر میں، کہ اب تک میں نے تنہا اپنے بچے کی حفاظت کی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ آسان نہیں رہا، لہذا اب تم سب میرا ہاتھ بٹاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ محمد کی حفاظت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسی خاندانی بنیادوں پر. اور یہ خاندانوں کی سطح پر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہ خاندانی سطح پر کہ جی فلاں مسئلہ ہے، whether you agree or disagree، بہرحال اپنے خاندان کا نام جو ہے ہم نے اس کو بٹا نہیں لگنے دینا اور جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیے کریں گے. اینڈ بائی ہوک اور کروک ہم یہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے کوشاں رہیں گے. لہذا سوائے ابو لہب کے باقی پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ متفق ہو گئی کہ یس ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور قریش کی دسترس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے. ادھر قریش نے بھی محسوس کیا کہ یہ کام بہت خراب ہو گیا، یعنی وہی چیز جس کو پریمپٹ کیا تھا انہوں نے ابو طالب نے، وہ ایکچولی ہو گئی. کہ قریش بھی اب سر جوڑ کر بیٹھے کہ لیٹس سارٹ آؤٹ اور ونس فار آل ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. وہ حل انہوں نے یہ سوچا کہ یا تو یہ ہے کہ ہم محمد کو قتل کر دیں. اب سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آسان نہیں ہے. ادھر سے وہ ہاشم کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد جب وہ اکٹھی ہو گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے محمد کا قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، تو پھر اتنا کچھ تو خون ہوگا کہ پھر ہمارا پورا خاندان ہی شاید اس کی بھینٹ چڑھ جائے گا. لہذا یہ چیز ورکیبل نہیں ہے، لہذا کوئی اور اسٹریٹجی ڈیزائن کی جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے. تو طے یہ ہوا کہ اچھا یہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو سبق سکھایا جائے.
اور انہیں اتنا زیادہ مجبور کیا جائے کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کے لیے وہ سردار مل کر بیٹھے اور انہوں نے باہم مل کر ایک عہد و پیمان کیا. اصل میں ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور عقیدت بھی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا پیغمبر ہونا، اللہ کا حبیب ہونا بھی ہے. اور ہمارے ذہن میں لازماً ایک مفروضہ سا آتا ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، اور nobody can even plan against him. حالانکہ آن گراؤنڈ یہ معاملہ نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازیاں ان کا مطالعہ ہم کر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے ان کا ہم مطالعہ کر چکے. اب ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے، اچھا تم ایٹ اینی کاسٹ محمد کا ساتھ دو گے، ہم بھی تمہیں سبق سکھا دیں گے. لہذا طے یہ ہوا کہ بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اس تجویز کو یعنی عمل میں لانے کے لیے مشرکین وادی محسب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ، اب یہ نوٹ کریں کیا کیا اس پہ کلوزز کیا تھی، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے جب تک کہ وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے. مشرکین نے اس بائیکاٹ کی ایک دستاویز بنائی، یعنی باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تحریر کیا گیا اور اس کو کعبے کے اندر باقاعدہ لٹکا دیا گیا، جو ان کی ٹریڈیشن تھی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک اس کا لکھنے والا نضر بن حارث تھا. لیکن صاحب رحیق المختوم لکھتے ہیں کہ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیث بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. یہ معاملہ، یہ جو دستاویز تیار ہوئی اور یہ معاہدہ طے پایا، یہ 7 سن نبوی محرم کی چاند رات تھی. یعنی جو ہی یہ 7واں سال شروع ہو رہا تھا اسی رات کو یہ عہد و پیمان ہوا اور یہ دستاویز تیار ہوئی. 3 سال کے لیے بنو ہاشم کو یعنی بند کر دیا گیا ایک تنگ گھاٹی کے اندر. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، اس میں ان کو محصور کر دیا گیا، دونوں طرف پہرا لگا دیا گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی روکی گئی وہاں اندر جانے سے. ابو طالب نے خاص اہتمام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، اور وہ انتظام یہ کیا کہ وہ سب لوگوں کو کہتے کہ بس سو جاؤ سب لوگ، بس دیر ہو گئی، رات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد کسی آدمی کو کہتے کہ تم اپنا بستر چھوڑ کر ادھر آ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بستر پر لٹا دیتے تاکہ اگر رات کے اندھیرے میں مشرکین حملہ آور بھی ہوں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے. یعنی ان 3 سالوں میں کیا ہوا اس کا بھی ایک نقشہ اگر سامنے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ کھانا بھی ڈینائی کیا گیا، کاروبار کی اجازت نہیں دی گئی. رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ پہاڑ کراس کر کے چلے جاتے تھے اور بکریوں کو دودھ دے کر بچوں کے لیے دے آتے تھے، لیکن وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا تھا. لہذا پتے جو ہیں وہ کھانے پڑے، چمڑے ابال کر ان کا پانی حلقوں میں ٹپکایا گیا تاکہ یعنی کچھ نہ کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ تو اندر جائے. یعنی چمڑے کو ابال کر، یعنی آج کی زبان میں آپ یوں سمجھیں گے نیوٹریٹو سینس میں کہ پروٹین جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور پتے ابال کر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں
ان کا کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہاں پر کیا گیا جس سے ان کی سروائیول جو ہے وہ ممکن رہی. حکیم ابن حزام یہ اگرچہ اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے، یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. چونکہ حضرت خدیجہ اوریجنلی چونکہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، لہذا اس کو پلی بنا کر انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی پھوپھی کے لیے کھانا جو ہے وہ پہنچاؤں گا، اور وہ پہنچاتے تھے. ابو جہل سے ایک دفعہ سابقہ ہوا، اس نے یعنی ڈینائی کیا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے، جھگڑا ہوا، لیکن بہرحال کسی تیسرے آدمی نے بیچ میں پڑھ کر انہوں نے جانا لگے کوئی نہیں. جیسا ہوتا نا کہ دل میں ایک سافٹ کارنر تو ہوتا ہے، اس کی پلی لے لی کہ چلو یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہے، وہ کون سا بنو ہاشم میں سے ہے. تو اس سارے معاملے کا جو محرک تھا، یعنی 3 سال گزر جانے کے بعد، وہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر تھا. یہ ویسے بھی رات کے اندھیرے میں کھانا وانا پہنچاتا تھا، لیکن اب ایک دن وہ آ کر زہیر نامی شخص سے ملا، اور اس کی ماں عاتقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی اس کے ننہال گویا بنو ہاشم تھے. تو اس نے زہیر سے کہا کہ زہیر کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم تو مزے سے رہو کھاؤ پیو اور تمہارے ننہال کا وہ حال ہو جو تمہیں معلوم ہے. زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں. ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ کھڑا ہوتا، یعنی وہ جو ڈاکومنٹ ان کے خلاف لکھا گیا ہے میں اس کو پھاڑ دیتا. تو اس نے کہا، یعنی حشام بن عمر نے جواب میں کہا کہ ہاں ایک آدمی اور ہے. اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا میں. تو اس نے کہا کہ ہم 2 کیا کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا آدمی بھی تو تلاش کرو. اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، اور مطعم بن عدی سے جا کر اس نے پھر قریبی نسبت کا حوالہ دیا، اس کا بھی کوئی تعلق جو ان کے ساتھ بنتا تھا، اس کا حوالہ دیا اور اس کی بھی ہمدردی حاصل کی. مطعم نے کہا افسوس کہ میں تنہا کیا کر سکتا ہوں. حشام نے کہا ایک آدمی اور بھی موجود ہے. مطعم نے کہا پوچھا کون؟ حشام نے کہا میں. مطعم نے کہا اچھا ایک تیسرا آدمی بھی تو تلاش کرو. انہوں نے کہا تیسرا بھی ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا زہیر. اچھا تو اب اس نے کہا اچھا پھر چوتھا آدمی تلاش کرو. اس پر حشام بن عمر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی، اور اس سے کہا بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ اس نے جواب میں کہا یہ بات جو تم کر رہے ہو کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی ہے اس کو؟ نے کہا ہاں. پوچھا کون؟ کہا میں، زہیر، مطعم. اس نے کہا اچھا تو اب 5واں آدمی ڈھونڈو. اس کے لیے حشام زما بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابتداری اور ان کے حقوق یاد دلائے. اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے تم مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے ہاں میں جواب دیا اور سب کے نام بتلا دیے. اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اچھا ہم فلاں جگہ پر جمع ہوں گے اور وہاں سے اس بات کو لے کر اٹھیں گے اور چلیں گے. صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچ گئے، جن محفلوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. زہیر بھی ایک ذرا بڑے خوبصورت لباس، جیسے کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے لباس اور ذرا جسے فارمل ڈریس کہتے ہیں وہ پہن کر آیا. پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. اس پر اب وہ جو 5 آدمی اگری ہوئے تھے، پہلے ایک بولا اب دوسرا بولا. اس پر زما بن اسود نے کہا بخدا تم غلط کہتے ہو، اس سے بھی زیادہ. اس نے کہا تو تم غلط کہتے ہو، تم اس سے بھی زیادہ غلط کہہ رہے ہو.